عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی یوم دعوت اسلامی منانے جا رہی ہے۔ 40 سال دعوت اسلامی کو معرض وجود میں آئے ہوئے ہو چکے ہیں، جو 2 ستمبر پر مکمل ہو جائیں گے۔ دعوت اسلامی کیا ہے؟ دعوت اسلامی کیوں معرض وجود میں آئی؟ دعوت اسلامی کیسے دین کا کام کر رہی ہے؟ دعوت اسلامی کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے؟ آج میں ان سوالات کے جواب دینے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، کیونکہ یہ جوابات خود امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کئی بار اپنے مدنی مذاکروں میں بیانات میں دے چکے ہیں۔ میں جو آج آپ کے سامنے دعوت اسلامی کی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی وہ ہے جو ذرے کو سر کا تاج بنا دیتی ہے۔ دعوت اسلامی ذرے کو سر کا تاج بنا دیتی ہے۔ وہ گناہوں کے اڈوں پر بیٹھے ہوئے شخص کو دعوت اسلامی مسجد کا امام بنا دیتی ہے۔ وہ ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے دہشت گردی کرنے والے کو دعوت اسلامی فیضان سنت ہاتھ میں تھما دیتی ہے، چوک درس دلاتی ہے۔ وہ دعوت اسلامی جو گراؤنڈ سے کھیل کے گراؤنڈ سے لے کر ایک انسان کو مبلغ دعوت اسلامی بنا دیتی ہے، ایک مبلغ بنا دیتی ہے، گانا گانے والے کو نعت خواں بنا دیتی ہے۔ دعوت اسلامی، آپ کی دعوت اسلامی۔ میں کچھ بیان کروں اتنی تو میری ہمت نہیں، ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ۔ دعوت اسلامی کسی ایڈ پر نہیں چلتی، دعوت اسلامی کسی چندے پر نہیں چلتی۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کے چندے جا بجا لگے ہوئے ہیں، ان کے باکس لگے ہوئے ہیں، بالکل لگے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں دعوت اسلامی نگاہ مصطفیٰ سے چل رہی ہے۔ دعوت اسلامی فیضان غوث اعظم سے چل رہی ہے۔ دعوت اسلامی نگاہ احمد رضا سے چل رہی ہے۔ دعوت اسلامی امیر اہل سنت کے فیضان سے چل رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ میں آپ کو رائے دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، دعوت اسلامی کے کسی بھی ایک کام میں آپ جڑ جائیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ طالب علم جو ہیں، دین کے طالب علم جو ہیں، ان کی خدمت کریں تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جائیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم مدرسہ کھولیں، مسجد بنائیں، آپ دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جائیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسکول کھولیں تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جائیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان اور پاکستان سے باہر درخت لگائیں تو دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جائیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں تبدیلی لے آئیں تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے کسی کام سے جڑ جائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ذریعے میڈیا پر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے جو ہیں وہ اچھے بن جائیں، آپ ان کو دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک کر دیجئے، ان کو مدرسۃ المدینہ میں بٹھا دیجئے، ان کو دارالمدینہ میں بٹھا دیجئے، ان کو اگر آپ ٹی وی کے سامنے بٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کڈز مدنی چینل کے سامنے بٹھا دیجئے۔ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جائیے، دعوت اسلامی کے ساتھ کسی بھی ذریعے سے منسلک ہو جائیے۔ میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا دعوت اسلامی کے ساتھ مخلصانہ آپ کا جو کردار ہوگا وہ انشاءاللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو جو فیض ملے گا، آپ کو جو عنایتیں آپ پر ہوں گی، آپ پر جو کرم ہوگا، وہ بیان سے باہر ہے۔
آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ میں ان کے شعبات بھی نہیں گنوا رہا، میں ان کے مدنی کاموں کا بھی تذکرہ نہیں کر رہا، میں بس یہ کہتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی میں آ کر دیکھیے کہ دعوت اسلامی کیا ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ جا بجا گھومتے پھرتے ہیں، ان کے مدنی قافلے، ان کے یہ معاملات، یہ ساری چیزیں آپ کو مزہ جب دیں گی جب آپ دعوت اسلامی میں آ جائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل امید کرتا ہوں آپ میرے اس پیغام کو ضرور قبول کریں گے اور دل و جان کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے۔ میں بھی دعوت اسلامی کا یوم منانے کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ یوم منانا کیا ہے؟ بھائی یوم منانا یہ ہوگا کہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو کر دعوت اسلامی کے لیے 2 ستمبر کے دن آپ دعا کیجئے، ویسے بھی دعا کرتے رہیے، لیکن اسپیشلی 2 ستمبر کو کیونکہ یہ اس کا یوم ہے تو اس یوم پر ہم اس کے لیے دعوت اسلامی کے لیے، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے لیے دعا کریں گے، شکرانے کے نوافل ادا کریں گے اور جو ہو سکا خیر خیرات کریں گے، بزرگان دین کی نیاز کریں گے، ایصال ثواب کے اہتمام کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اور اچھی اچھی نیتیں کریں گے۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور دعوت اسلامی کے ساتھ زندگی بھر ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔